بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش، وطن افغانستان اور شہر غزنی، عراق، شام، آذربائیجان سمیت باکثرت شہروں کا سفر کیا۔ 2 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران سفر آپ جہاں بھی جاتے وہاں لوگوں کو دعوت توحید دیتے۔ اپنے مرشد سے آپ کو بڑی عقیدت تھی اور آپ کے مرشد کا انتقال بھی آپ کی گود میں ہوا۔ آپ ایک ایسی ہستی ہیں جسے دنیا سے گئے 1000 سال کے لگ بھگ عرصہ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کسی بھی عقیدے کے لوگ ہوں، ان کے دلوں میں آپ کا احترام موجود ہے۔ لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کیوں نہیں نکالی جا سکی؟ وجہ بڑی سادہ ہے۔ وہ عبادتیں، ریاضتیں تو اپنے رب کی کرتے رہے، اس راہ میں آنے والی سب مشکلات کو برداشت تو خود کرتے رہے، مگر جب اپنے رب کو راضی کر لیا تو مانگا کیا؟ اس کی مخلوق کی آخرت، وہی راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ان کے غلام بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، اہل لاہور جو اس وقت دین کے لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے، ہر طرف بد عقیدگی، بت پرستی اور جادوگری کے بازار گرم تھے، اور باقی ہندوستان بھی تقریباً انہی مسائل کا شکار تھا۔ ان جادوگروں اور شعبدہ بازوں نے سادہ مزاج لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ آپ کی تبلیغ اور کرامات نے ان لوگوں کا غرور خاک میں ملا دیا، اور پھر اسلام کا وہ راستہ کھلا کہ حق حق اور باطل باطل ہوتا چلا گیا۔ وہ لاہور جو کل تک باطل قوتوں کا اڈا بنا ہوا تھا، اسلام کا مرکز بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی جنگ ہے، جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہوگی، چاہے پھر وہ علم ہو، دولت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں۔ دوستوں، نیک لوگوں نے تو اپنا سب کچھ ہمارے لیے تقسیم کر دیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آسانیاں یا مشکلات؟ وہ عظیم لوگ ہماری فکر میں رہے اور امر ہو گئے، اور ہم دنیا کی فکر میں غرق ہو گئے۔ کہتے ہیں اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اللہ کی کائنات میں بھی آپ کا اتنا ہی حصہ ہے۔ زمانہ حال میں لوگوں کی اکثریت مسائل سے مالا مال ہے۔ ہر طرف بے چینی، بے سکونی اور بے یقینی کی صورتحال ہے۔ سوچئے کہیں ہماری زندگی میں اللہ کا حصہ کم تو نہیں ہوتا جا رہا؟ آج کل پاکستان کے حالات دیکھیں، غریب کو کوئی روٹی تحفے میں نہیں دیتا، اور ہمارے حکمرانوں کے تحفے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ پوری دنیا سے ملنے والے تحفے اونے پونے داموں اپنے گھروں کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور غریب کو پورے پیسوں میں بھی خالص روٹی دستیاب نہیں۔ یہاں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ سرکاری سفیر قیصر روم کے پاس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے قیصر کی ملکہ کے لیے اپنی طرف سے عطر کی چند شیشیاں بطور تحفہ بھیج دیں۔ قیصر روم کی ملکہ نے جوابی تحفے کے طور پر عطر کی شیشیوں میں جواہرات بھر کر بھیج دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، اگرچہ عطر تمہارا تھا لیکن اسے سرکاری سفیر لے کر گیا تھا، اس لیے تم صرف عطر کی قیمت لے سکتی ہو، ان جواہرات پر بیت المال کا حق ہے۔ اس کے بعد عطر کی قیمت انہیں دی گئی اور جواہرات کو بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ یہ عظیم لوگ ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں زندہ نہیں ہیں، زندگیاں اللہ کی راہ میں خرچ کی ہیں۔ ان عظیم لوگوں کو دیکھیے اور اپنے پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھیں، توشہ خانہ سمیت سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں sیدھے راستے پر çelنے کی توفیق عطا فرما۔ İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah.